جو داعی ہوتا ہے نا اس کی اپنے ساتھ رہنے والوں کی ایک رسپیکٹ اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ان کی حقارت نہیں کرتے۔ یہ وقت قیامت سے پہلے بھی آنا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، کہ اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں میں ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ حکمت اور عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہو، اور زیادہ تر جو غرباء اور فقراء ہیں اللہ رب العالمین ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن پھر دوبارہ وہی بات کہ یہ معیار نہیں ہے۔ اگر کسی پر غرباء زیادہ ایمان لا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے، یہ بھی مطلب نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد دلائل کیا ہے اور وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ مسلمان ہو اور بیٹا کافر ہو تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملتی اور بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے درمیان رشتہ داری ختم ہے، دونوں کے درمیان رشتہ داری ختم ہے۔ تو ایمان اور کفر جو ہے یہ رشتہ داری کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ پڑھے ہیں اور آیت 25 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب۔ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں خوفزدہ ہوں تم پر۔ عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ اس رکوع سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تقریباً 16 بار تذکرہ ہوا، اور نوح علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن مجید میں تقریباً 42 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے ایک مناسبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم قریش کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی۔ نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا وہ ذکر کیا گیا اس واقعے میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ قوم قریش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر تم اسی طرح اسی روش پر چلو گے جس روش پر نوح علیہ السلام کی قوم چلی تو تمہارے ساتھ بھی وہ کیا جا سکتا ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ نبوت کا اعلان کیا اور اپنے قوم کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اور ایک طویل عرصہ دعوت دیتے رہے، تو ان کے جواب میں جو مسلسل قوم کا جواب تھا وہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ایک انسان ہماری طرح کا۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی اتباع کی ہو مگر ان لوگوں نے جو ہم میں سب سے کمتر ہے۔ اراذلنا رذیل کی جمع ہے، کمتر، حقیر۔ بادی الرأی جو بالکل سطحی رائے رکھتے ہیں، بادی گتب سے ہے، معنی ظاہری چیز، یعنی یہ بس اوپر اوپر کی باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، ان کو تو سوسائٹی میں رہنا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو یہاں کے جو ہمارے رسم و رواج ہیں
اور جو ہماری اندر کی باتیں ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی. یہ تو بڑے بیوقوف سے لوگ ہیں. ان لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھتے تم لوگوں کے لیے ہم پر کوئی فضیلت. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں تم لوگوں کو کہ تم جھوٹے ہو. یہ جواب دیا قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو. اس میں دو باتیں ذکر فرمائی اللہ رب العالمین نے. ایک بات وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے نبوت کا انکار کیا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہیں. تو یہ کہہ کر اصل میں انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کا سبب بیان کیا کہ ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. اور اپنی طرح کے ایک انسان پر ایمان لانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر کوئی ایمان لانا ہوتا تو ہم کسی فرشتے پر ایمان لاتے، کوئی اعلیٰ شخصیت نازل ہوتی ہم اس پر ایمان لاتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں یہ بڑے حقیر قسم کے لوگ ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. یہ کم آمدنی والے غریب فقراء یہ آپ کے اتباع کرنے والے لوگ ہیں. ان کو تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو معنی یہ کہ جب آپ کی اتباع ایسے بیوقوف لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں. یہ انہوں نے ایک دوسرا اعتراض کیا نوح علیہ السلام کے اوپر. اور تیسری بات آخر میں بڑی سخت کہہ دی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گفتگو ایک دن کی نہیں ہے، ایک گھنٹے کی گفتگو نہیں ہے. یہ گفتگو ہے جو 950 سال نوح علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی ہے. کبھی کسی مجلس میں، کبھی کسی مجلس میں، کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی انسان سے، کبھی کسی سردار سے، کبھی اپنے رشتہ داروں سے. تو مختلف جگہوں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف جگہوں سے یہی جواب مل رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام 950 سال یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک دلیل پر ہوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر موجود ہوں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور میرے رب نے مجھے اپنی جانب سے رحمت بھی عطا کر دی ہو، فعمیت علیکم، اور اس رحمت کو اندھا کر دیا گیا ہو تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم زبردستی تمہیں اس رحمت کے ساتھ چپکا دیں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس رحمت کو ناپسند کرنے والے ہو. ایک بڑا ہی خوبصورت جواب. پہلے تو یہ بات اسٹیبلش کی کہ دیکھو میں اپنے رب کی جانب سے ایک دلیل پر قائم ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت دی ہوئی ہے. کیا رحمت دی ہوئی ہے؟ کہ مجھے حق نظر آ رہا ہے اور مجھے اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے. نبوت عطا کی ہے، دلیل دی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ دلیل تمہیں نظر نہیں آ رہی، تم اس دلیل کے متعلق اندھے ہو چکے ہو. تو اب میں زبردستی وہ دلیل تمہاری آنکھوں میں نہیں ڈال سکتا، زبردستی وہ دلیل تمہارے کانوں میں نہیں ڈال سکتا. اگر اللہ نے تمہیں محروم کر دیا اس دلیل سے تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ تم خود ان دلیلوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، تمہیں ناپسند ہے یہ بات. جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہو تو تمہیں وہ بات بڑی ناپسند ہوتی ہے، بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہو. جب اتباع کی بات ہوتی ہے تم بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہو، تمہیں یہ باتیں ناپسند ہیں. تو جس انسان کو بات ہی ناپسند ہو وہ اس کو قبول کیسے کرے گا؟ تو اب یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اگر اس رحمت کی باتوں سے، ان دلائل سے محروم کر دیا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں. دوسری بات فرمائی کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے اس دین کی دعوت پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر.
وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو میں دھتکار کے اپنے پاس سے ان کو کہیں اور بھیجوں گا نہیں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ولیکنی اراکم، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہیں، قوما تجہلون، تم ایسی قوم ہو کہ تم جاہل ہو، تمہارے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ یہ نوح علیہ السلام کا دوسرا جواب کہ دیکھو میں تم سے اپنی نبوت کی تصدیق کرا کر تم سے مال نہیں لینا چاہتا، مجھے مال نہیں چاہیے تمہارا۔ اگر تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے تو میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کروں گا کہ اپنا مال میرے حوالے کر دو۔ تمہیں اگر یہ تکلیف ہو تو یہ چیز ذہن میں رکھو، تمہارے مال مجھے نہیں چاہیے۔ اور جو غریب فقراء لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں اٹھا کر کہیں اور نہیں بھیجوں گا۔ کیوں نہیں بھیجوں گا؟ کیونکہ یہ لوگ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں گا اور کل کو اللہ رب العالمین کو حضور یہ لوگ میری شکایت کر دیں کہ یا اللہ ہم نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے اور نوح علیہ السلام نے دوسرے مالدار لوگوں کی وجہ سے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا تھا، تو میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو اپنے رب سے ملنا ہے جا کر، اور اگر انہوں نے شکایت کر دی تو پھر مجھے کون بچائے گا اللہ سے؟ اور میرا خیال ہے کہ تم لوگ جاہل قوم ہو، تمہاری جہالت یہ ہے کہ تمہارا حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ ایمان لانے والے امیر ہیں یا غریب ہیں۔ یہ تمہاری جہالت ہے۔ ایمان لانے والے امیر اور غریب ہوں یہ نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے دلائل کتنے قوی اور مضبوط ہیں۔ اگر دلائل مضبوط ہے، دلائل قوی ہیں تو پر ایمان لانا صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو پر ایمان لانا غلط ہے۔ تو میرے خیال میں تم لوگ جاہل قوم ہو کہ تمہارے نزدیک کسی چیز کے حق اور باطل ہونے کا معیار یہ مالداری ہے اور دولت مندی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ وہ غرباء اور فقراء ہی رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب ایمان لانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ایمان لانے والوں میں اکثریت غلاموں کی تھی۔ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، جناب بلال تھے، عمار بن یاسر تھے، بلکہ پورا آل یاسر تھے، خباب بن ارد تھے، تو ایک بڑی تعداد تھی۔ تو بلکہ ایک موقع پر ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، وما معه الا غلام وعبد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ اور ایک غلام تھا۔ بچے سے مراد جناب علی اور غلام سے مراد جناب بلال۔ فرماتے ہیں میں نے وہ دن بھی دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دو لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا یہ معیار نہیں ہے کہ کون لوگ ایمان زیادہ لے کر آ رہے ہیں، اور زیادہ تر جو غرباء اور فقراء ہیں اللہ رب العالمین ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن پھر دوبارہ وہی بات کہ یہ معیار نہیں ہے۔ اگر کسی پر غرباء زیادہ ایمان لا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے، یہ بھی مطلب نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد دلائل کیا ہے اور وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون بچائے گا مجھے، من اللہ، اللہ سے، ان تردتہم، اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ نوح علیہ السلام کے جوابات ہیں، اور یہ قابل غور بات ہے کہ مناظرہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اور قوم نوح جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہی ہے، 950 سال سے تکذیب کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کافروں، اے منافقوں، اے فلانے، اے فلانے، نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ حالانکہ قوم نے جھٹلا دیا، قوم الزامات لگا رہی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم۔ اور کن کو کہہ رہے ہیں میری قوم؟ جو کافر ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ تو میدان دعوت میں آپ آگے بھی پڑھیں گے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایسے مخاطب کیا، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، کافروں کی جماعت، یہ نہیں فرمایا،
بلکہ کہا میری قوم. تو میدان دعوت میں اچھا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، چاہے سامنے والا بدترین کافر ہی کیوں نہ ہو. یہی اسلوب ہے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بندے کو ہم ہدایت کی طرف لائیں، اس کے ساتھ مخاطب اچھے انداز سے ہوا جائے. پھر فرمائیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ تمہاری آنکھیں جن کو حقیر سمجھتی ہیں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ رب العالمین ہرگز بھی ان کو کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائے گا. میں یہ بات بھی نہیں کہتا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ان کے نفسوں میں ہے اس کو اللہ زیادہ جانتا ہے. انی اذن، بے شک میں اس وقت لمن الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کو سمجھائی کہ دیکھو تم تو یہ چاہتے ہو کہ میں بڑے بڑے دعوے کروں، اور بڑے دعووں پر تم شاید ہو سکتے ایمان بھی لے آؤ. تم یہ چاہتے ہو کہ میں کہوں کہ ہاں میرے پاس بڑے خزانے ہیں اور میں تمہاری اچھائی اور بھلائی کو جانتا ہوں اور میں تمہیں یہ کر دوں گا اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہ کر دوں گا. میں یہ دعوے کرتے ہی نہیں. تم میرے انسان ہونے کی وجہ سے مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، تو میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں تمہارے مطالبے کو مطابق، تمہارے تقاضے کے مطابق، تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق نہیں چل سکتا. جو حق ہے سو حق ہے. میں انسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، میں تو غیب کا علم بھی نہیں جانتا، اور میں تو انسان ہوں، عام آدمی ہوں. ہاں دلیلیں میرے پاس موجود ہے، حق میرے پاس موجود ہے. اب تم نے حق کو دیکھ کر ایمان لانا ہے تو لے آؤ. میری پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ اس بات میں جو ہے وہ موافقت کروں گا یا تمہاری تائید کروں گا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کمنٹس کر دوں، یہ تبصرہ کر دوں کہ ہاں چھوڑو جانے دو، یہ تو بیکار لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی طرف نہ دیکھو، چھوڑو ان کو. میں یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ رب العالمین پر یہ لوگ ایمان لائیں، اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا. تو یہ ایک جو داعی ہوتا ہے نا، اس کی اپنے ساتھ رہنے والوں کی ایک رسپیکٹ اس کے دل میں ہوتی ہے. وہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ان کی حقارت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک داعی کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ بھائی میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں میں اس پہ اسٹینڈ لوں گا. میں نہیں کہوں گا کہ یہ مدرسے کے بچے جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ فلانے اور فلانے نہیں، بھلے پوری سوسائٹی کہتے رہے، وہ مولوی کے بارے میں اور مدرسے کے بارے میں اور جس کے بارے میں جو چاہے مرضی کمنٹ کرتی رہے، لیکن ایک عالم دین یا ایک جو ان مدارس کو اور علماء کو جانتا ہے وہ کبھی بھی سوسائٹی کے پریشر میں آ کے ان کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین ان کو کچھ اچھا یا دانی فرمائے گا، اور اگر میں نے یہ بات کہی تو میں تو ظالم ہوں، میں تو ظلم کروں گا یہ بات کہہ کے. قالوا یا نوح، اب قوم نوح نے جواب دیا، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، تم نے بڑا جھگڑا کر لیا ہے، فاکثرت جدالنا، اور تم نے بہت زیادہ ہی اس جھگڑے کو بڑھا دیا ہے. اب ہمارے جو جھگڑا ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، اب وہ ختم نہیں ہو کے دے رہا. فأتنا بما تعدنا، تو تم لے آؤ ہمارے پاس جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو ٹھیک ہے، ہم تمہاری باقی باتوں میں ایمان نہیں لا سکتے، اگر تم سچے ہو تو جو تم نے وعدہ کیا وہ لے آؤ. یعنی جو تم عذاب کہتے ہو کہ یہ عذاب آئے گا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، لے آؤ عذاب، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ڈھٹائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حق کو پہچاننا نہیں ہے، یہ ایک ڈھٹائی ہے. تو نوح علیہ السلام نے یہاں پر بھی بالکل اسٹریٹ فارورڈ کیا جواب دیا، قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ فقط اللہ رب العالمین ہی اس عذاب کو لا سکتا ہے اگر اللہ چاہے، میں نہیں لا سکتا. تم مجھ سے کہہ رہے ہو لے آؤ، میں نہیں لا سکتا، میری اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو تم سے میں نے وعدہ کیا عذاب کا وہ میں خود لے آؤں، میں نہیں لا سکتا. اللہ چاہے گا تو عذاب آئے گا. وما انتم بمعجزین،
اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اگر اللہ رب العالمین نے عذاب لانے کا ارادہ فرما لیا تو تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکو گے. پھر ایک بڑی اہم بات کی جو کہ میرے اور آپ سب کی نصیحت کے لیے، وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں یہ چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ رب العالمین یہ ارادہ فرما لے، ان یغویکم، کہ اللہ تمہیں گمراہ کرے گا. اگر اللہ رب العالمین یہ ارادہ فرما لے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرے گا تو میرا نصیحت کرنا، میں چاہے جتنا بھی مخلص ہو جاؤں، میری نصیحت سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، وہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اب یہاں عقیدہ واضح کر دیا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اب میں تمہیں ایک زمانے سے، صدیاں بیت گئی ہیں، 950 سال کی تبلیغ کر رہے تھے، پتہ نہیں کتنی نسلیں آئی ہوں گی، کتنی گزری ہوں گی. تو اس میں اگر چند لوگ بڑی مشکل سے مسلمان ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ابھی بھی کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا. میں یہ بات یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت نہ دینا چاہے تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. تو بڑا عجیب سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا بھی اللہ نے، رسالت بھی اللہ نے دی، حکم بھی اللہ نے دیا کہ لوگوں کو دعوت دو، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پر نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. ہدایت اور گمراہی یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. ایک ہے اسباب ہدایت اور گمراہی کے، اسباب اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے، ہدایت کے بھی اور گمراہی کے بھی. نوح علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے. نوح علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گمراہ ہو تو اس پر حجت باقی ہو جائے، حجت تمام ہو جائے کہ ہاں بھائی تمہارے پاس رسول آیا تھا، تمہیں اس نے آ کر تعلیم دی تھی، دعوت پہنچائی تھی، حق واضح کیا تھا، پھر تم مسلمان نہیں ہوئے. اب اس میں قصور تمہارا ہے. اگرچہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے. اب یہ کیوں لکھا، یا اللہ رب العالمین نے یہ کیوں طے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے؟ یہ وہ علم ہے کہ جو انسانوں کو نہیں دیا گیا. لیکن میں یہ بات عموماً دہراتا ہوں کہ اپنے دل میں یہ بات اچھی طریقے سے اس کو مضبوطی سے جما لیجئے اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں میں ظلم نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ حکمت اور عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہو، اور اللہ رب العالمین گمراہ اسی کو کرتا ہے جو گمراہی کے لائق ہو. یہ اللہ رب العالمین فیصلہ کیسے فرماتا ہے، اس کے معیارات کیا ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ ہمیں نہیں بتائے گا. تو یہ بات کہنا کہ جی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، گمراہ شیطان کرتا ہے، نہیں. شیطان گمراہی کا سبب ہے، جیسے رسول ہدایت کا سبب ہے. جیسے رسول ہدایت کا سبب ہے، شیطان گمراہی کا سبب ہے. لیکن ہدایت اور گمراہی دونوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا کہ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود سے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے. قل آپ فرما دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے، فعلی اجرامی، تو مجھ پر میرے جرم کا گناہ ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، ان جرائم سے جو تم کرتے ہو. اگر یہ قرآن میں نے خود بنایا ہے تو یہ میرا گناہ ہے، لیکن تم اپنے گناہوں کی طرف بھی تو دیکھو. تو یہ ایک الزامی جواب. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسلیم فرما رہے ہیں کہ میں نے خود قرآن بنایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو،
اگر اعلیٰ فرد المحال میں اس کو تسلیم کر بھی لوں تو یہ میرا گناہ ہے، لیکن جو تم شرک کر رہے ہو اور جو تم ظلم کر رہے ہو اور جو تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ کون سے کم گناہ ہیں جو تم کر رہے ہو؟ تو میرے قرآن گڑھنا یہ اس کا ذمہ مجھ پر ہے، اگر میں نے گڑھا ہوگا تو میں سزا بھگتوں گا، نہیں گڑھا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے نصیب ہوگی، لیکن جو گناہ تم کر رہے ہو اس کا سامنا تمہیں اللہ رب العالمین کے پاس جا کے کرنا پڑے گا، تو میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ آیا۔ جملہ معترضہ ہم کہتے ہیں ایسا جملہ کہ جو آگے اور پیچھے اس کے کوئی اور بات چل رہی ہو اور درمیان میں ایک جو ہے وہ پوائنٹ کی بات بتا دی جائے یا درمیان میں کوئی اور بات کر دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں تاکیداً بتانے کے لیے کہ یہ جو پورا واقعہ چل رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے۔ اب دوبارہ آگے کنٹینیو ہوا، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز بھی بے شک ہرگز بھی اب ایمان نہیں لائیں گے آپ کے قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، تو آپ مایوس نہ ہوئیے، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے آپ مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو خبر دی، کتنے عرصے کے بعد؟ 950 سال کی محنت کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے سو لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ اطلاع دی اور خبر دی نوح علیہ السلام کو، تو اس موقع پر نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اب اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو میری تجھ سے دعا یہ ہے کہ پھر جو کافر ہیں نا ان کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ میری دعا یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہے ان کو اس دنیا سے ختم فرما دے، تاکہ اس دنیا میں رہنے والے باقی بچے ہی مومن، تو پھر آگے جو لوگ ہوں گے وہ اپنی نسلوں کو مسلمان بناتے رہیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام کا ایک تصور تھا، یہ کانسیپٹ تھا، یا ان کا ایک تھیوری تھی کہ جب مسلمان رہ جائیں گے اس دنیا میں تو مسلمان ہی آگے بڑھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول بھی فرما لیا، جیسا کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کا یہ ایک سوچنا، یہ ان کی فکر کہ جب مسلمان بچیں گے تو آگے مسلمانوں کی ہی نسلیں چلیں گی، کیا یہ ان کی فکر درست رہی؟ صحیح ثابت ہوئی؟ نہیں، صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی نسل سے، بلکہ مسلمانوں کو تو چھوڑیے، خود نوح علیہ السلام کی نسل سے آگے دنیا چلی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی کیا حالات ہوئے وہ آگے آ رہے ہیں۔ قوم عاد میں، قوم سمود میں، یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے لوگ آگے نکلے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر صرف کافر بچیں، مسلمان بچیں گے اور کافر سب ختم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کفر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا، دوبارہ بھی آئے گا، اور یہ وقت قیامت سے پہلے بھی آنا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ مرحلے بھی آنے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کافروں کی نسل سے کافر چلیں اور مسلمانوں کی نسل سے مسلمان چلیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی تیار کیجئے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اعین جمع عین کی، عین کا مطلب ہے آنکھ، آپ کشتی تیار کیجئے ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور آپ ہم سے کلام نہ کیجئے، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ کیوں کلام نہ کیجئے؟ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ لوگ غرق کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ آ چکا کہ سب کے سب نے جو یہ آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں، کافر اس دنیا میں آباد ہیں، ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب کے سب اس عذاب کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فلک کہتے ہیں بڑی کشتی کو، جو بڑی کشتیاں ہوں ان کو فلک کہتے ہیں۔ اور آیون کا جو لفظ ہے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے۔ اب وہ آنکھ کیسی ہے جو اللہ کے علم میں ہے،
اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی ایک سے زیادہ آنکھیں ہیں. بعض روایات میں ہے کہ 2 آنکھیں ہیں اللہ رب العالمین کی. تو اب وہ آنکھ کیسی ہے؟ وہ اللہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کا ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے. اور وہی بتا دی گیا کہ یعنی کشتی بنانے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے سکھایا نوح علیہ السلام کو کہ آپ نے کیسے کشتی بنانی ہے. فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور جب کبھی بھی گزرتے ان سے سردار، من قومه، ان کی قوم میں سے، سخروا منہ، تو وہ مذاق کرتے تھے نوح علیہ السلام سے. سخر کا معنی یعنی کسی کا مذاق اڑانا، تانے کا نشانہ بنانا اس کو. تو سخروا منہ، وہ اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیتے. قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، پس بے شک ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے. ایک دن آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو یہ کافر قوم آتے کہتے ہیں نوح کیا ہو گیا ہے، یہاں کون سا سمندر ہے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، کہاں جانا ہے تم نے، ادھر کون سا دریا آ رہا ہے جہاں تم کشتی بنا رہے ہو. نوح علیہ السلام کی جو قوم آباد تھی، جو مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے، وہ دجلہ اور فرات کے درمیان آباد تھی، یعنی ان کے پاس دریا موجود تھے اور کشتی کا تصور بھی موجود تھا. اور یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں پر یہ نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی. تو ایک دریا کا تصور تو موجود تھا، لیکن جو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہ اس قدر بڑی تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کشتی چلانی کہاں پر ہے. وہ اس قدر بڑی کشتی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کشتی چلانی کہاں پر ہے نوح نے. اس لیے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ کشتی یہاں بنانے کا مقصد کیا ہے تمہارا. کوئی چھوٹی موٹی کشتیاں تو دجلہ فرات میں چل رہی ہیں، اتنی بڑی کشتیاں تو سمندر میں چل سکتی ہیں، یہاں تو نہیں چل سکتی. اس وجہ سے وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو اس کا جواب نوح علیہ السلام نے دیا. آگے فرمایا کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ، کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، وَیَحِلُّ عَلَیہ، اور آئے گا اس کے اوپر، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب. تو تم تھوڑے دیر انتظار کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا دائمی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کس کے اوپر آنا ہے. یہ تمہیں ابھی بہت جلد اس کا علم ہو جائے گا. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلنے لگا، قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، آپ سوار کر لیجئے اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر جانوروں میں سے 2 جوڑے، یعنی نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، مگر جن پر پہلے قول سبقت لے جا چکا، وَمَنْ آمَنَ، اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لیجئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. تو اللہ رب العالمین نے ایک علامت بتائی نوح علیہ السلام کو کہ تندور سے پانی ابلنے لگے گا. تندور کے مختلف معنی علماء نے کیے ہیں، لیکن سب سے واضح اور درست معنی وہی ہے کہ وہ تندور سے مراد وہی تندور ہے جس کو ہم اردو میں تندور کہتے ہیں، جہاں روٹیاں لگائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ تندور ابلنے لگے گا، یعنی پانی کا لیول اوپر ہو جائے گا. پانی کا لیول اتنا اوپر ہوگا کہ وہ جو تندور اوپر بنا ہوا ہے اس میں سے پانی ابلنے لگے گا. تو یہ نشانی ہے آپ کے لیے کہ طوفان آنے والا ہے. تو جب یہ آپ دیکھ لیں آپ کے گھر کا تندور ہے، اس میں سے پانی ابلنے لگا ہے، تو پھر آپ فوراً جلدی کریں اور آپ جو ہے وہ جلدی سے جن جانوروں کو سوار کر سکتے ہیں بلکہ سب کو سوار کیجئے، اپنے گھر والوں کو سوار کیجئے اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کو سوار کیجئے. تو یقیناً اس میں کچھ وقت لگا ہوگا، 2 سے 3 دن لگے ہوں گے، اس کے زیادہ بھی لگے ہوں. تو نشانی جب دیکھ لی تو انہوں نے نوح علیہ السلام نے سوار کرنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے. کتنے لوگ تھے؟ بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ 79 تھے، بعد میں کہ 80 تھے، 80 تھے، بعد میں اس سے بھی کم ذکر ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 80 افراد کا تذکرہ ملتا ہے روایات کے اندر. تو 950 سال کی تبلیغ ہے اور 950 افراد بھی مسلمان نہیں ہیں. 950 سال کی تبلیغ میں 80 لوگ مسلمان ہوئے نوح علیہ السلام کی دعوت کے اوپر.
تو یہ معیار حق نہیں ہے کہ لوگ زیادہ کس طرف ہے اور کم کس طرف ہے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ اس کشتی کے اندر، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. عجیب ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ وقت ہے عذاب کا، طوفان کا، اور بتایا جا رہا ہے کہ رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے. ایک شخص جو ہے جو گناہوں پر گناہ کر رہا ہو اور وہ امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہو کہ جی میرے تو گناہ بخشے جائیں گے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بخشنے اور رحم کرنے والا نہیں ہے. بلکہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی لے کر چل رہی تھی ان کو موجوں کے اندر، کالجبالی، جو موجیں پہاڑوں کی طرح تھی، یعنی اونچی اونچی موجیں، سینکڑوں میٹر کی موجیں، سینکڑوں میٹرز کے اوپر وہ موجیں تھیں جو موج آ رہی تھی بارش کی اور طوفان کی. فرمایا کہ پہاڑوں کی مانند وہ موج تھی. اس کے اندر یہ کشتی جو ہے اتنی مضبوط اللہ رب العالمین کی وحی کی روشنی میں بنائی گئی کہ اس نے ان پہاڑوں جیسی موجوں کو بھی سہار لیا. ورنہ اگر سمندر میں موجیں آ جائیں تو بڑے بڑے آج کل کے جو جہاز ہیں، یہ بڑے بڑے جہاز الٹ جاتے ہیں سمندر میں جب طوفان آتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور آواز لگائی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان سے الگ ایک اور جگہ میں تھا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، تم سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہونا، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ. اب یہ منظر ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو کشتی ہے اس کشتی کو سمندر کی طرف نہیں لے جایا گیا، بلکہ پانی ایسا آیا کہ وہ کشتی خود بخود پانی کے اوپر آ گئی. اور اب وہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کی حدوں کو چھونے لگا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہا ہے. اور صرف پانی کا لیول نہیں بڑھ رہا، بلکہ پانی کے ساتھ طوفان ہے جو موجیں اٹھا رہا ہے، سمندروں کی اونچی اونچی موجیں جو پہاڑوں سے اونچی. تو ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا یہ کوشش کر رہا ہو کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھنے کی. اس سے نوح علیہ السلام مخاطب ہو رہے ہیں، اس کو آواز لگا رہے ہیں. تو قال، اس نے کہا سآوی الی جبل، میں ان قریب پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ کی جانب، یعصمونی من الماء، جو بچا لے گا مجھے پانی سے. تو اس کے ذہن میں تھا کہ پانی تو آ رہا ہے لیکن میں پہاڑ کی چوٹی پر اگر چڑھ گیا تو میں اس سمندر کی جو سیلاب ہے، طوفان سے بچ جاؤں گا. قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں ہے کوئی بچنے والا آج اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رب العالمین رحمت کر دے. جس پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی، اور وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. اور رحمت کن پر نازل ہو رہی ہے؟ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے. تو بتانا یہ مقصود تھا بیٹے کو کہ یہ عام نارمل طوفان نہیں ہے، کوئی سیلاب دریا والا سیلاب نہیں ہے کہ کافر بھی بچ جائیں گے مسلمان بھی بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جن پر خصوصی اللہ کی رحمت ہے وہی بچیں گے. کافر پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوگا تو وہ بچ نہیں سکے گا. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، اور ان دونوں کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہو گئی. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو وہ ہو گیا غرق ہو جانے والوں میں سے. وَقِيلَ، اور کہا گیا یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءکی، تو نگل لے اپنے پانی کو. ابلع، بلع سے یہ کہتے ہیں کہ ایک لقمہ جو ہے وہ منہ میں ڈال کے بغیر چبائے حلق کے اندر لے جانا. یعنی پانی جو سوکھا وہ نارمل سوکھنے کی طرح نہیں ہوا، بلکہ ایک دم سے پانی جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا، گھونٹ بھرا جیسے زمین نے پانی کا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو رک جا. تو پانی دو طرف سے آ رہا تھا، آسمان سے بھی نازل ہو رہا ہے پانی، اور جو زمین کا لیول ہے پانی کا وہ بھی بڑھ رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو طوفان بھیجا اس دونوں طرف سے بھیجا. اور فرمایا کہ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ،
اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ کے اوپر. وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ظالم قوم کے لیے. تو یہ طوفان نوح تھما اور اس کے بعد پھر یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور تمام کی تمام کافروں کو غرق کر دیا گیا. اب یہاں دو باتیں جو علماء کے بحث میں آتی ہیں، ان کی تحقیق میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ کیا نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار تباہ کیے گئے، یہ پوری دنیا کے کافروں کو تباہ کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر تو دنیا میں کوئی نہیں بچا. لیکن کیا سوال اس پر ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ اور قومیں بھی ایسی آباد تھیں جو کافر تھیں؟ تو اکثر علماء کی اور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی قوم آباد تھی اور وہ قوم نوح تھی. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور کوئی قوم آباد نہیں تھی. اور یہی علاقہ تھا جو دجلہ اور فرات کا، جو عراق کا علاقہ ہے، یہیں پر یہ قوم آباد تھی. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور کہیں بھی قوم آباد نہیں تھی. اور جب طوفان نوح آیا اور پوری دنیا میں وہ طوفان آیا تو اس طوفان نے اس قوم کو غرق کر دیا جو قوم نوح تھی اور عراق میں آباد تھی. اور جودی پہاڑ کیا ہے؟ جودی پہاڑ وہی ہے جو آج بتایا جاتا ہے ترکی میں یا ارمینیا کی طرف کوئی ایریا ہے، وہاں پر جودی پہاڑ، اس کا نام آج بھی جودی ہے. اور اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ وہی جودی پہاڑ ہے کہ جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جا کر ٹھہری تھی. اور کچھ ریسرچر جو ہیں انہوں نے یہ ڈسکور بھی کیا ہے، وہاں پہ کچھ ان کو تختے لکڑیوں کے ملے ہیں کہ جو لگتے ہیں کہ کسی کشتی کے ہیں. تو اللہ عالم، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ جودی پہاڑ، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کی تاکید فرمائی ہے کہ وہی جودی پہاڑ ہے، اس کا نام آج بھی جودی ہے. تو وہاں پر یہ کشتی جا کر ٹھہری اور پھر ان کو اترنے کا حکم دیا گیا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو. فقال، اور کہا رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے. اب یہ وہ دوبارہ کنٹینیو ہوا جو معاملہ بیٹے کا ہوا تھا، وہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ نوح علیہ السلام نے اشارتاً اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا. اشارتاً، وضاحتاً نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے بچایا کیوں نہیں میرے بیٹے کو، میرے گھر والوں میں سے تھا. کہا یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا اور میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا جو نوح علیہ السلام کی جو ایک ان کا ذہن تھا یا خیال تھا، اس سے بہت زیادہ سخت جواب ان کو دیا گیا. قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تمہارا بیٹا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، اس جملے کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ بے شک آپ کا جو بیٹا تھا اس کا عمل نیک نہیں تھا. عمل غیر صالح، آپ کے بیٹے کا عمل نیک نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کا اہل نہیں ہے. آپ کے اہل وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے. آپ کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، وہ تو کافر تھا، وہ غیر صالح تھا، اس وجہ سے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی علماء نے کیا اور زیادہ تر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک یہ آپ کا مطالبہ، آپ کی یہ دعا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو درست نہیں ہے. کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کو یہ دعا ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ کی جو یہ دعا ہے یہ ایسا عمل ہے جو غیر صالح ہے، جو غلط عمل ہے. فلا تسألنی، تو آپ مجھ سے نہ سوال کیجئے، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے مطالبہ نہ کیجئے. پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد مجھ سے اس چیز کا مطالبہ. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انی اعظک، بے شک میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اس بات سے کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں.
یعنی میں آپ کو نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں. یہ آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو دعا مانگی ہے یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. آپ کا یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے. آپ کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی. حالانکہ نوح علیہ السلام اپنی نظروں کے سامنے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا. تو ایک باپ ہونے کی حیثیت میں ایک شفقت دل میں ہے, ایک دعا انہوں نے کر دی. لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً پکڑ فرمائی اور بڑی سخت پکڑ فرمائی کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا حالت کفر میں مرا ہے, حالت کفر میں مرا ہے. تو حالت کفر میں مرنے والا بیٹا وہ اس کی نسبت مسلمان باپ کی طرف نہیں ہو سکتی, اور آپ تو نبی ہیں, آپ تو رسول ہیں, آپ کی طرف آپ کے بیٹے کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کو آپ کا اہل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ قاعدہ اور قانون آج تک چلا آ رہا ہے. اگر باپ مسلمان ہو اور بیٹا کافر ہو تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملتی اور بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے درمیان رشتہ داری ختم ہے, دونوں کے درمیان رشتہ داری ختم ہے. تو ایمان اور کفر جو ہے یہ رشتہ داری کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو میاں بیوی ہیں, اگر ایک بیوی جو ہے وہ کافرہ ہو جائے, اہل کتاب کے علاوہ کافرہ ہو جائے اور میاں مسلمان ہو جائے, دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, رشتہ ختم ہو جاتا. تو ایمان اور کفر کی بنیاد پر رشتے بنتے ہیں, اس کے بغیر رشتے نہیں بنتے. فما قال رب انی اعوذ بک. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں, اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں, ان اسألک ما لیس لی بہ علم, کہ میں تجھ سے وہ مانگوں کہ جس کا مجھے علم نہیں, میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنِي, اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا, أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ذرا سا بھی ٹھہرے نہیں, توقف نہیں کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں تو کہا تھا تو یہ اچانک مجھے اتنا زیادہ سخت تنبیہ کر دی گئی. فوراً ڈر گیا اور فوراً دعا کی کہ یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں, تجھ سے وہ دعا مانگو جس کا مجھے علم نہیں, بغیر علم کے تجھ سے مطالبہ کروں, یہ اس پاس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو گھاٹے کا سودا ہے. 950 سال کی تبلیغ ہے, 950 سال کی محنت ہے, ایک دعا کے اوپر وہ پوری محنت رائے گاہ جا رہی ہے اور ڈر رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر. تو ہم چھوٹے چھوٹے سے عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا جھنڈے گاڑ دیے, ہمارا تو ہر دعا قبول ہونی چاہیے, ہمارے ساتھ تو بڑے معاملات اچھے ہونے چاہیے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کر کے ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ اتنی بڑی بڑی محنت کر کے بھی انسان اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور ڈرتا ہے اس بات سے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میری محنت ضائع نہ ہو جائے. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا. آگے فرمایا قیلا, کہا گیا, یا نوح, اے نوح, اہبط, آپ اتر جائیے, بسلام منا, ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ, وبرکات علیک, اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں, وعلی امم ممن معک, اور ان امتوں پر ہیں جو ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے جو امتیں نکلیں گی ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہے اور اللہ کی برکت ہے. آپ کے آگے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں, اس آیت سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آگے چلنے والی جو نسل ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کی نہیں تھی, بلکہ جو 80 لوگ اور بھی تھے ان کی نسل بھی آگے چلی ہے. کہ اللہ رب العالمین فرمانا والا امم ممن معک, کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان سے بھی امتیں نکلیں گی آگے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے. تو یہاں اشارہ ان کی طرف ہو رہا ہے کہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے جو آگے نسلیں چلیں گی. اسی لیے بعض روایات میں صراحت موجود ہے کہ آگے جو نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام سے چلی ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم اول آدم علیہ السلام ہے اور آدم ثانی جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. تو جو نسل آگے چلی آدم علیہ السلام کے بعد کافی نسلیں چلی, پھر جب طوفان نوح آیا اس کے بعد جو نسل چل رہی ہے وہ نوح علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے. وَأُمَمٌ, اور بہت سی امتیں ہوں گی, سَنُمَتِّعُهُمْ, ہم ان قریب ان کو بہت سا فائدہ پہنچائیں گے, ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا, پھر پہنچے گا ان کو ہماری جانب سے, عذاب علیم, دردناک عذاب.
یعنی اے نوح علیہ السلام کو وہ اترتے بتا دیا گیا کہ آپ کے ذہن میں جو یہ بات تھی نا کہ کافر ختم ہو گئے تو کفر بھی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. آپ کی ہی نسل سے آگے لوگ نکلیں گے، ان میں سے ایسی قومیں بھی آئیں گی کہ جو پھر اپنے رسولوں کی تکذیب کریں گی اور ان پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو مکمل فرمایا. آگے فرمایا کہ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم وحی کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. ما کنت تعلمها، نہ ہی آپ جانتے تھے ان خبروں کو، انت، نہ آپ، ولا قومک، نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے. فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام اہل تقوی کا ہے، متقین لوگوں کا ہے. تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا علم نہیں تھا. جو اللہ نے بتایا وہ علم ہے، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے. فرمایا کہ نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو اس آیت میں بالکل صراحت کے ساتھ واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے عاد کی جانب ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قوم عاد، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا. یہ نوح علیہ السلام کے بڑے عرصے کے بعد آئے، کوئی 1000 یا 2000 سال کے بعد یہ قوم عاد آئی، اور ان کی جانب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. یہ لوگ بھی مشرک ہو چکے تھے. قال، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اور کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ گھڑنے والے. تم نے جھوٹ بنا لیے، جھوٹے معبود تم نے بنا لیے. تمہارا حقیقی معبود جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. توحید کا پیغام لے کر دوبارہ ہود علیہ السلام اپنے قوم عاد کے پاس گئے. یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دین کی دعوت پر اور اس پر ایمان لانے پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی اجرت کا مطالبہ میں تم سے نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر ان لوگوں اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین پر. میرا اجر اللہ نے دینا ہے، تم لوگوں سے میں اجر نہیں مانگ رہا. تم لوگوں کے لیے تو میں ایک رحمت بن کر آیا ہوں کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اپنے رب کی جانب تم پلٹ جاؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا تم پر آسمان سے بارش بار بار. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر نہ پلٹو. تو یہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے تک یہ نصیحت فرماتے رہے. اور اس آیت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ قوم عاد بڑی سخت تکالیف میں تھی، قحط سالی ان پر نازل ہو چکی تھی. بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قوم عاد کا ایک فرد باقاعدہ استغاثہ کے لیے، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے وہ بیت اللہ بھی آیا، اور اس وقت وہ بیت اللہ میں تھا، حرم میں تھا، جب قوم عاد پر عذاب نازل ہوا. اور اس شخص کو اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ یہ حرم کے اندر موجود تھا. جیسے ہی یہ حرم سے باہر نکلا، اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر بھی نازل ہوا. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد بڑی سخت تکلیف میں آ گئی تھی اور قحط کے اندر تھے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی تھیں. تو ہود علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو قحط سالی ختم ہو جائے، تمہاری قوت میں اضافہ ہو جائے اور ہریالی اور خوشحالی آ جائے، تو اس کے لیے یہ کام کر لو کہ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو. اور یہی بات نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی، جو کہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے. انہوں نے بھی کہا کہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں باغات عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اولاد نصیب فرمائے گا. یہ استغفار کی برکتیں ہیں. تو یہاں پر بھی ہود علیہ السلام نے یہی بات اپنی قوم سے کہی.
تو قوم نے جو جواب دیا انشاءاللہ پھر وہ آگے اگلی کلاس میں اس سے آگے آغاز کریں گے. آج کی کلاس یہی ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بیت اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین واقعتاً اس گھر میں رہتا ہے، بلکہ بیت اللہ کا معنی اس کا یہ شرف ہے، اس کی یہ منزلت ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف. اور قوم لوط کے اندر جو برائی تھی وہ ہم جنس پرستی کی برائی تھی جو ان کے اندر موجود تھی، بدکاری کی برائی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہوگا انسانوں کی تاریخ میں کہ نہ صرف اس برائی کو رواج دیا جا رہا ہے بلکہ اس برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس برائی کو اچھائی سمجھا جا رہا ہے اور اس برائی کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے.